الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام کوئی بزم ہو کوئی انجمن کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام ہر رہ گزر پہ شمع جلانا ہے میرا کام تیور ہیں کیا ہوا کے یہ میں دیکھتا نہیں محترم سامعین چونکہ تبلیغی جماعت کا کام ایک نئے انداز کا تھا ترتیب نئی تھی اور طریقہ کار بھی جداگانہ تھا اس لیے غیر تو غیر شروع میں اپنوں کو بھی بڑا اعتراض ہوا اپنوں نے بھی کھل کے مخالفت کی مگر بانی تبلیغ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سب کے سوالات کے جواب دیتے رہے اشکالات کو دفع کرتے رہے علمی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی تھیوریکل اور پریکٹیکل انداز میں بھی بڑا ان کو حالات کا مقابلہ کرنا پڑا داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی لیکن اخلاص میں بڑی برکت ہوتی ہے اور اچھے کام میں اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام بھی ہو تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کی تائید ہوتی ہے ایک بہت بڑے عالم جید عالم منطقی بھی تھے اور فلسفی بھی تھے آپ کی خدمت میں تشریف لے آئے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کرنے لگے اعتراضات کرنے لگے تو چونکہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے منطقی تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی فلسفیانہ انداز میں منطقیانہ انداز میں ان کے سوال کا جواب دیا جیسے انہوں نے سوال کیا تو حضرت نے فوراً کہا کہ تم نے میری نماز توڑ دی تم نے میری نماز میں فساد ڈال دیا سائل بڑا متحیر ہوا کہ حضرت یہ سوال دیگر جواب دیگر میں آپ کے طریقے کار پہ اور اس تبلیغی جماعت پہ اختلاف کر رہا ہوں یہاں نماز کا کوئی سوال نہیں ہے نماز کی کوئی بات نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے میری نماز توڑ دی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جماعت ہو رہی ہو امام نماز پڑھا رہا ہو امام کو بھول ہو گئی اب ان کو ضرورت ہے لقمے کی لقمے کی جب ضرورت ہے تو وہی لقمہ دے گا جو شریک جماعت ہے شریک نماز ہے جس نے امامت کی تقلید کر لی ہے اور جس نے اقتدیت بہذا الامام کہہ دیا ہے اب ایک لقمہ نہیں جتنا بھی لقمہ دینا چاہے ان کا لقمہ دینا بھی جائز ہے اور روا ہے اور امام جو لقمہ لے گا تو اس سے نماز بھی صحیح ہوگی، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
چونکہ وہ شریک جماعت، اس نے اقتدیت بہذا الامام کہہ دیا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لیا ہے، اب ایک لقمہ نہیں ہزاروں لقمے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شریک جماعت نہیں ہوا، نیت بھی نہیں باندھی ہے، اقتدیت بہذا الامام بھی نہیں کہا ہے، وضو کر کے بھی آیا ہی ہے، صف اول میں یا صف ثانی میں ملا بھی نہیں ہے، نیت باندھی بھی نہیں ہے، اس نے لقمہ دے دیا اور امام نے لقمہ لے لیا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام نے لقمہ لے لیا خارج شخص کا تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، چونکہ آپ نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا نہیں ہے، کوئی چلہ کشی کی نہیں ہے، اور آپ جو اعتراضات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری نماز خراب کر دی۔ پہلے بھائی میرے کام میں شریک تو ہو جاؤ، چلہ کشی تو کر لو، اگر چلہ کشی کا موقع نہیں 3 ایام تو لگا لو، اور پھر جتنے تمہارے اعتراضات ہوں گے، جتنے اشکالات ہوں گے، جتنے سوالات ہوں گے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، تمہارا لقمہ لینے کے لیے میں مستعد ہوں۔ تو منطقی عالم صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی اور چلہ کشی پہ وہ آمادہ ہو گئے۔ جب وہ چلہ کشی سے واپس ہوئے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اب جو تمہارا سوال ہے میں جواب دوں گا، لیکن ان کو راستے میں جواب مل گیا تھا، سفر میں سارے جوابات مل گئے، سارے اشکالات کا دفع ہو گیا، اور وہ کہنے لگے حضرت اب چلائی نہیں، مجھے سال بھر کے لیے اس جماعت کے کام میں بھیجا جائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے، میں نے راستے میں چل کے مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ دین سے بہت دور ہیں، اسلام سے لوگ غافل ہیں، نماز نہیں آتی ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، غسل کے فرائض نہیں جان رہے ہیں، وضو کے فرائض نہیں جان رہے ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں اس سے واقف نہیں ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے جو موٹے مسائل ضروریہ ہیں جو ہر مومن کے لیے ضروری ہے اس سے وہ ناواقف ہیں۔ اس لیے مجھے یہ حل ہو گیا اور مجھے جواب مل گیا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ کام کو دور سے نہیں دیکھا جائے، کام کو نزدیک سے دیکھا جائے۔ میں تو کھلے ذہن کے ساتھ اور واشگاف لفظوں میں شیخ محمد بن سلمان السعودی کو میں مدعو کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے چلہ کشی کر لو، کم سے کم 3 دن کے لیے اس جماعت میں نکل جاؤ، تمہاری شبہات کا ازالہ ہو جائے گا، سارے سوالات کے جوابات تم کو مل جائیں گے، اور میں سلفی حضرات سے بھی، سلفی علماء سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے تم چلہ لگا لو، خدا کے لیے کم سے کم 3 دن ان راہوں میں نکل کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ اس کام کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کتنی حقانیت ہے، کتنے اس کے فوائد ہیں، کتنے اس میں منافع ہیں، اور یہ کام کتنا ضروری ہے۔ میں بریلوی حضرات کی بھی تشکیل کرتا ہوں، میں بریلوی علماء کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ بھائی میرے آپ آؤ تو صحیح، اس کام کو قریب سے دیکھو تو صحیح، اس جماعت میں نکل کے اندازہ تو کر لو کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس میں منافع کیا ہے۔ بھائی میرے، میں اسی طریقے سے جو معترضین ہیں، جن کو اشکال ہے، میں سب کو مدعو کرتا ہوں، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ اگر آپ چلہ کشی کر لیں گے، نہ آپ کا ایمان خراب ہوگا، نہ آپ کے اعمال خراب ہوں گے، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تجربہ ہو جائے گا، آپ کو مشاہدہ ہو جائے گا، آپ کی بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کے جو آپ اس جماعت سے آپ دور ہیں،
اب قریب ہو جائیں گے، ان کے فوائد کے اب قائل ہو جائیں گے، ان کے منافع کے خدا کی قسم آپ بالکل دل و جان سے آپ اس کے گویا کے ہم نوا ہو جائیں گے اور اس کو آپ گلے سے لگائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کام میں آئیے اور اس کام کے فوائد کو دیکھیے۔ بھائی میرے، یہ جو فضائل اعمال سے متعلق لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کہ اس میں حدیث جو ہے ضعیف ہے، غریب ہے، مردود ہے، یہ یاد رکھیے، یہ جو ضعیف ہے، یہ جو غریب ہے، یہ اردو زبان میں جو غریب کہا جاتا ہے، ضعیف کہا جاتا ہے، یا اردو زبان میں جو مردود کہا جاتا ہے، اردو کے حساب سے آپ ان حدیثوں کو آپ نہ وزن کریں، ان کی جو پیمائش آپ کرتے ہیں اردو کے لہجے سے نہیں کریں۔ اردو زبان، اردو اصطلاح میں جو جس کو مردود کہا جاتا ہے یا جس کو ضعیف کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے، ارے بھائی یہ سب جو احادیث ہیں، جو راہ احادیث نے، نقاد احادیث نے ایک اپنے اصولیات کی بنیاد پہ بعض حدیث کو غریب کہا ہے، یہ راویوں کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے، ثقہ کے اعتبار سے غریب کہا جاتا ہے۔ غریب کا اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیچارہ بالکل غریب ہے اور بے وزن ہے، بے وقار ہے اور سماج میں، سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ ارے بھائی غریب تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جو بخاری کا آغاز کیا ہے غریب حدیث سے کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ غریب حدیث۔ اب بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ بھی غریب ہے بھائی جی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی غریب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح حدیث کو گویا کہ دو شروع اور آخری میں غریب حدیث کو لا کے دو غریب حدیث سے باندھ دیا ہے۔ اور بخاری شریف میں بہت ساری احادیث جو ہے ضعیف ہے، تو ضعیف حدیث بھائی ہے، اس کا بھی معیار ہے، اس کا بھی استعمال ہے۔ کون حدیث کہاں چلے گی، کس حدیث کا استعمال کہاں ہوگا، یہ علماء جانتے ہیں، جراح حدیث جانتے ہیں، یہ محدثین کا کام ہے۔ یہ عوام کیا جانے کہ ضعیف کیا ہے، غریب کیا ہے۔ اور ضعیف بھی جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے اسلام میں۔ اگر ضعفاء کو نکال دیا جائے اور ضعیف حدیث کو حدیث کی دنیا سے چھانٹ دیا جائے، آپ کا اسلام تنگ ہو جائے گا، آپ کا اسلام چھوٹا ہو جائے گا، اور بہت ساری باتوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ تو سب کا استعمال الگ الگ ہے۔ مردود جو ہے اس کا مطلب نہیں وہ مردود حدیث ہے، ملعون حدیث ہے۔ مردود جرح حدیث نے اس کو رد کر دیا ہے، جرح نقاد حدیث نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، اور اس میں جو ہے اس کے اصولیات ہیں، اس کے ضوابط ہیں۔ تو غریب کہہ کر کے اور ضعیف کہہ کر کے اور مردود کہہ کر کے بالکل اس کو نکار دینا اور کسی بات کو بالکل ختم کر دینا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات یہی ہوتی تو سارے محدثین اتفاق کر کے، سارے جراح کرام اتفاق کر کے حدیث کو دنیا سے غریبوں کو نکال دیتے، ضعیف حدیثوں کو پانی میں ڈبو کر کے نیست و نابود کر دیتے، اور جتنی مردود حدیث ہیں سب کو حدیث کی دنیا سے بائیکاٹ کر دیتے۔ لیکن ساری حدیثیں چلی آ رہی ہیں، ہاں اس پر حکم لگ رہا ہے، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث ضعیف، ھذا حدیث مردود۔ صرف حکم لگ سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ کتابوں سے خروج کر کے بالکل حدیث کی دنیا سے چھاٹا نہیں جا سکتا ہے۔ حدیث رہے گی اور قیامت کے دن تک حدیث رہے گی، حکم لگتا رہے گا اور ہر حدیث کا اس کا استعمال ہوتا رہے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، بہت ساری حکایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو فضائل اعمال میں اس کو موضوع بنا کر کے، اس کو نشانہ بنا کر کے گویا کہ اس پر فضائل اعمال پر حفوات اور بکواس بکے جاتے ہیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں، حکایات ہیں، مالی گزری کے لیے کہ حدیث تو نہیں اس میں لکھا ہوا کہ بھی حدیث ہے،
واقعات ہیں بھائی، حکایات ہیں بھائی، اور اس واقعات حکایات میں دو بات ہو سکتی ہے، یا تو ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ان واقعات کو، ان حکایات کو لا یکذب ولا یصدق، ہم تکذیب بھی نہیں کر سکتے ہیں کھلم کھلا، اور ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم جو خاموش تو رہ سکتے ہیں نا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، حوالے جات کے ساتھ لکھا ہے، جی مدلل لکھا، کتابوں کا حوالہ بھی ہے۔ یہ تو فضائل کی ترغیب کے لیے ہے، اور لوگوں کا رجحان اور لوگوں کا میلان اعمال کی طرف لانے کے لیے ہے۔ صحیح حدیث کو آپ لیجئے بھائی، اور ان کے بڑے بڑے خدمات ہیں، محدث زمانہ ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی محدث نہیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں، عربی میں کتابیں، ان کی حدیث پوری دنیا میں چلتی ہے، ان کی جو کتابیں ہیں پوری دنیا میں گویا کہ رائج ہیں اور داخل نصاب ہیں، جی۔ تو بھائی میرے المعترض کلامہ، اپنے آپ کو اس صف میں نہ لائیں، بلکہ صدق دل سے اس کام کو قبول کریں، اور دل سے بغض و عناد، حسد، جلن، یہ سب کو ختم کریں، اور خدا کے لیے ہر ایک دوسرے کو سراہیں، اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اپنے مسلک کی تبلیغ چھوڑ دیجئے، مذہب کی تبلیغ کیجئے۔ آج لوگ جو ہے اپنے مسلک کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، مسلک کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں، مسلک کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے من مسلک کی اشاعت نہ کیا جائے، مذہب کی تبلیغ کیجئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے۔ جو لوگ گناہگار ہیں اور فسق و فجور میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو قریب لائیے بھائی، اور اصلاحی بات کیجئے، اصلاحی کام کیجئے، تعمیری باتوں میں اپنا وقت لگائیے، تعمیری کاموں میں وقت دیجئے، تخریب کاری چھوڑ دیجئے، فتنہ و فساد کو ہوا دینا چھوڑ دیجئے، اور جو کام چل رہا ہے کام ہونے دیجئے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ سعودیہ یہ کام پہ بائیکاٹ کر دے گا تو یہ کام بند ہو جائے گا، سعودیہ میں نہیں ہوگا، پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ کام ہوگا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہ ساری دنیا میں یہ کام ہو تو بہت اچھا ہے، سبھی لوگ مستفیض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقانیت کو اور صداقت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔